الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كما ورد في سورة الدخان: انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علمنا وعملنا. آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، اور شعبان کی جو 15ویں رات ہے، جسے ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کے شب برات کے حوالے سے دو انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جو اسے سراسر بدعت قرار دیتے ہیں اور اس سے متعلق تمام احادیث مبارکہ کو ضعیف یا موضوع سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غیروں کی نکالی کرتے ہوئے بہت ساری رسومات اور بدعات کو بھی اس رات کی عبادت کا حصہ بنا لیا ہے. تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں جائزہ لیا جائے گا کہ کون سے کام ہیں جو شعبان یا شب برات میں مستحب اور مستحسن ہیں، اور کون سی ایسی بدعات ہیں جن کو عبادات کے نام پر ایجاد کر لیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حدیث کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک مقبول یعنی جس کو قبول کیا جائے گا، اور دوسری مردود یعنی جس کو رد کر دیا جائے گا. مقبول روایات وہ ہیں جو احکام شرعیہ کے ثبوت کے لیے دلیل بن سکتی ہیں، اور مردود روایات وہ ہیں جو احکام شرعیہ کے ثبوت کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. مقبول روایات کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، صحیح اور حسن. اس کے علاوہ باقی جو قسمیں ہیں ضعیف، موضوع اور منکر وغیرہ، وہ دین کے کسی حکم کے لیے حجت نہیں بنتی ہیں. یہ ایک بنیادی تقسیم ہمارے سامنے آ گئی. اب اس کی روشنی میں ہم سب سے پہلے ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو صحیح روایات ہیں ان کو سمجھتے ہیں. صحیح بخاری میں کتاب الصوم باب صوم شعبان کے ذیل میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، مراد نفل روزے. آپ شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ اتنا عمل کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم عمل سے اکتا جاؤ. یعنی اس میں پھر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ بات آتی ہے کہ سارا مہینہ روزہ رکھنا، تو اس سے مراد اس سے ہوتی ہے کہ اکثر جو ہے وہ مہینے کا حصہ روزہ رکھنا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک بھی ملتا ہے کہ بیچ میں کبھی کبھی چھوڑتے بھی تھے. اور حدیث میں یہ ترغیب بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو یہ ہے، لیکن انسان کو اتنا عمل کرنا چاہیے جس کو وہ نبھا سکے. اس لیے کہ اللہ تو اجر دینے سے نہیں اکتاتا، لیکن بندہ جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے، تو وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن باقاعدگی سے ہو، وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری صحیح روایت اس حوالے سے جو صحیح مسلم میں آئی ہے
اور اس کے راوی بھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے کہ آپ نے بہت روزے رکھے، اور آپ اتنے دن روزہ نہ رکھتے کہ ہم کہتے کہ آپ نے بہت دن روزہ نہیں رکھا. یہ عمومی طور پر نفلی روزوں کی کیفیت بتائی ہے. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے سوائے چند دن کے. اس میں بھی بہت بات آ گئی کہ سارے مہینے سے مراد بیچ میں کبھی کبھی کا ناغا بھی ہے. بالکل یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں تو اس کے بھی 30 کے 30 ہوں، لیکن اکثر و بیشتر مہینے کا حصہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں گزارتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان باقی رہ جائے، یعنی نصف شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد اپنی امت کو اس لیے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ مبادا کے رمضان مبارک کے فرض روزوں کے لیے سستی اور کوتاہی، یعنی ایسا نہ ہو کہ جناب آخری دنوں میں روزے رکھنے کے نتیجے میں جو فرض روزے ہیں ان میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ آ جائے. دیکھیے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہمارے سامنے آیا کہ پورا مہینہ اکثر و بیشتر، اس میں تو یقیناً 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا، لیکن امت کے حق میں شفقت یہ فرمائی کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو تاکہ ایسا ضعف اور کمزوری نہ ہو جائے جو فرض عبادت کی ادائیگی میں انسان کے لیے کوئی رکاوٹ یا کمی کا باعث بن جائے. ایک اور روایت جو صحیح ترغیب و ترہیب میں آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے تھے. وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا، اب یعنی آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں روزے زیادہ کیوں رکھتے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہے. یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آیا. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری موت کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں. اب حکمت بھی سمجھ میں آ گئی. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا. اس مہینے میں جو آئندہ سال میں جو لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں ان کی جو ہے گویا کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کے علم کامل میں تو شروع سے ہے کہ کس نے کتنی زندگی گزارنی ہے، لیکن جو فرشتہ اس ڈیوٹی پر معین ہے اس کو تو ایک لسٹ درکار ہے نا، اور وہ لسٹ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن اس سے بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ والی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ایک مستحب اور مستحسن امر ہے، اور امت کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ 15 شعبان تک اگر روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اس میں سے جتنے بھی ان کے لیے آسانی، تو یہ ایک اللہ کے ہاں پسندیدہ بات ہوگی، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے معمول میں شامل رکھا. اب جو یہ تو میں نے آپ کو وہ روایت سنائی ہیں جو صحیح ہیں، دوسرا درجہ ہوتا ہے حسن کا. تو ماہ شعبان کی فضیلت میں حسن روایات جو ہیں ان میں سے ایک تو صحیح الجامع الصغیر کی ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں. شعبان ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس میں لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اوپر اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ دوسری وجہ جو ہے سامنے آ گئی کہ اس مہینے میں روزوں کی کثرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیوں تھا، اور اس میں بٹوین دی لائنز ترغیب امتیوں کے لیے بھی موجود ہے. اچھا، اب جو خیر جو اس حوالے سے جو باقی جو ضعیف یا موضوع روایات ہیں وہ اس بحث میں جانے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے.
ایک جو اور خیال لوگوں کا یہ ہے کہ کیا اس شب برات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو اس حوالے سے کچھ لوگوں نے سورہ دخان کی آیات 3 اور 4 جس میں جو میں نے آغاز میں تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، انا کننا منذرین، اس لیے کہ ہم خبردار کرنے والے تھے، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں ہر حکمت والا فیصلہ جو ہے وہ الگ الگ کر کے جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو محمول کیا کہ شاید یہ شب برات کی طرف تذکرہ ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق اس کا جواب نفی میں ہے، قرآن مجید میں شب برات کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ دخان میں یہ جو ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے اور اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ ہماری طرف سے صادر کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس میں مبارک رات سے مراد وہی ہے جسے سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اس کو مبارک اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار خیر و برکات نازل کی جاتی ہیں، اور قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا سورہ قدر سے صاف صاف واضح ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ جو ہے قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور یہ لوح محفوظ سے قریبی آسمان پر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کا ذکر موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر صحیح احادیث سے اس کی مزید یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی، تو اس لحاظ سے لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی چیز کی طرف دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو عنوانات کے تحت توجہ دلائی ہے۔ تو اس میں گویا کہ اب شب برات کی فضیلت یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے جو صحیح روایت ہے، جو صحیح ترغیب و ترہیب میں آئی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات یعنی جو 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، کیوں اس لیے کہ ہمارے ہاں 14 اور 15 کی درمیانی کہا جاتا ہے، اصلاً تو مغرب کے ساتھ ہی نئی رات شروع، یعنی جو اسلامی دن ہے وہ اس کی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو جیسے ہی 14 کا سورج غروب ہوا تو 15 شروع ہو گئی، یہ نصف شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ پتہ چلا کہ یہ رات جو ہے ایک بخشش والی رات ہے، اور اس میں یعنی جو بندے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے دو کے، ایک مشرک جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کے بارے میں تو قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، 2 مرتبہ جو ہے قرآن مجید میں یہ آیت دہرا کر آئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم جس کے لیے چاہے گا جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو البتہ مشرک کے لیے بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ جو بات دوسری طرف جو ہے کہی سورۃ الزمر میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما دیجیے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم توڑا ہے، ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اس کو بھی معافی، لیکن جب تک توبہ نہ کرے۔ اچھا یہ تو اس اعتبار سے بھی خیر شرک اپنی جگہ کتنی ایک جو ہے یعنی غیر محسوس طریقے سے سرایت کرتا ہے، اور کتنے جو ہے شرک کے شیڈز ہیں، اس پہ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی لیکچرز ہیں 6 گھنٹے کے، جن سے جو ہے یہ مضمون سنا سمجھا جا سکتا ہے۔ اور لیکن آج کے دور کے اعتبار سے انفارچونیٹلی جو شرک کی جو شکلیں ہیں، ایک تو ہے نا جو معروف کہ جناب غیر اللہ سے دعا کر لی، کسی آستانے میں جا کے ماتھا ٹیک دیا کچھ، لیکن وہ شرک جو اللہ ماشاء اللہ اکثر سے رعایت کیے ہوئے ہے اور جو نظر نہیں آتا اور محسوس نہیں ہوتا ہے،
وہ ہے آج کے دور کا مادہ پرستی کا شرک. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ وہ شرک ہے جس میں یعنی اس وقت پورا سسٹم جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو یعنی ہمارا حال کیا ہے؟ جب تک تو ہماری جیب میں پیسے ہیں اور ڈاکٹرز ہمیں امید دلا رہے ہیں تو ہماری ساری امیدیں کدھر ہوتی ہیں کہ فلانا ڈاکٹر جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا، فلانا ٹھیک کر دے گا. جب ڈاکٹر جواب دے دے تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو اس کی دوا صحت یابی کا ذریعہ بنے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو اصل توقع کس سے ہونی چاہیے؟ ہماری توقع اسباب سے ہے. اسباب اختیار ضرور کرنے ہیں لیکن توقع اسباب سے نہیں بلکہ مسبب الاسباب سے. اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی یہ یقین ہونا چاہے کہ میرا رب چاہے گا تو یہ کام ہو سکے گا، اور وہ نہیں چاہے گا. یہ جو ہم سے کہا گیا ہے ہم تو شعوری طور پر کہتے بھی نہیں ہیں. مستقبل کی کوئی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کہنے کی جو تاکید سورہ کہف کیوں پڑھنے کے لیے کہا، اس میں باقاعدہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ میں بتا دوں گا، کل آنا بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گیا. تو باقاعدہ اس کی تاکید اس میں موجود ہے. تو اس پر پتہ چلا کہ حاصل جو ہے آج ہمارا اچھا دوسرا شخص جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اور اس کے بارے میں بھی سورہ کہف میں جو 2 باغوں والے کا واقعہ ہے، جب اگر اس کو ساری چیزیں پوری ملی ہوئی ہیں تو وہ سمجھتا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی جو ہے باغ برباد ہونے والا ہے، اور یہ قیامت ویامت یہ تو سب جو ہے ایسی باتیں ہیں. آج ہم زبان سے نہیں کہتے کہ ہمارا عمل یہی کہہ رہا ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کر لیا تو اگلی نسلوں کے لیے، ان سے اگلی نسلوں کے لیے 99 کے پھیر سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. مغفرت کی رات ہے، لیکن اگر ہم اپنے یہ رویے درست نہ کریں اور یہ جو شرک خفی ہے جو مخفی طور پر سرایت کی ہو ہمارے اندر، اس سے جو ہے اپنے آپ کو جان نہ چھڑائیں تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے. دوسرا کہا گیا کہ کینہ پرور، 2 اشخاص کے سوا باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور. اب یہ کینہ پروری کیا ہے؟ دوسروں کے بارے میں دل میں منفی جذبات رکھنا. اس کے اندر چاہے آپ اس کو ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ، ایسے بھی ہیں ہم بظاہر ملیں گے تو بڑی خوشروئی سے مل رہے ہیں لیکن اندر کیا ہے اس کے بارے میں منفی جذبات ہیں. یہ رویہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شعوری طور پر کسی کی کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے اس کو معاف کر کے اس کے بارے میں اپنے ذہن میں مثبت رویہ رکھیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے تو جناب کیا کہتے ہیں صدیوں کی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، اور جتنے قریبی اعزاء ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک دل کے اندر اتنے منفی جذبات ہیں کہ خود ہی نہیں بلکہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے میل ملاپ نہیں رکھنا ہے. صلہ رحمی کی جو برعکس جو رویہ ہے وہ اصل میں یہ کینہ پروری جو ہے اسی سے تو پھر یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر آپ کچھ خود جو ہے وہ اچھے رویے ظاہر بھی کر رہے ہیں لیکن اگر دل میں اگر پاک نہیں ہے، دل کو ہر قسم کے منفی جذبات سے پاک کرنا. اور اگر واقعی کسی کا کوئی قصور کیا ہے تو اس سے تو باقاعدہ پھر جو ہے وہ معافی بھی مانگی جائے. کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق لوٹایا بھی جائے. آپ کو پتا ہے کہ توبہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ 2 کہا، ان کے علاوہ باقی سب کی اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت کر دیتے ہیں، سب کی کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 کیٹیگریز، اس لیے میں نے اس کو ذرا سا تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے رویے. تو اس لحاظ سے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی ناچاتی ہے، اس کی زیادتی بھی ہے، تب بھی جو ہے دیکھیے برائی کا جواب برائی سے دینا تو آسان ترین کام ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. تو احسن طریقے سے برائی کا جواب تو یہ ہوگا کہ وہ تو آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا لیکن پھر بھی آپ اس کو جو ہے سلام کریں گے اور کوشش کریں گے اور اس کو بلکہ راضی کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی اگر تمہارے دل میں کوئی میرے بارے میں کوئی گرہ بیٹھی ہوئی ہے تو خدا کے لیے مجھے بتاؤ، جو اس کی تلافی کی شکل ہے میں کر کے. اور یہ ہے کہ ہم
اچھے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں. تو یہ رویے، اور اگر آپ کا کوئی قصور ہے وہ آپ سے معافی مانگنے آتا ہے تو اس کو بھی جو ہے اسی خوش دلی سے جو ہے اس کو معاف کر دیجیے. اسی اس دنیا سے ہم نے لے کے کیا جانا ہے؟ یہ سارے کینے، یہ ساری دشمنیاں، یہ سارے جائیدادوں کے جھگڑے یہی رہ جانے ہیں، اس میں کوئی چیز ساتھ نہیں جانی ہے. لیکن اس کی خاطر کتنے جو ہے تعلقات جو ہے وہ بگڑے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر. آپ سوچئے اصل میں جو ہے اور مشکل کیا ہے؟ جس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں تو آپ کے دل میں کوئی نہ مثبت رویہ نہ منفی رویے ہوتے ہی ان کے بارے میں ہیں جن کے ساتھ کوئی انٹریکشنز ہیں. تو ان انٹریکشنز میں سے ان منفی رویوں کو ختم کرنا، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ کوئی شخص دنیا میں ہمیں کہے کہ یہ بہت اچھا ہے یا برا ہے. اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا، اور اگر ہمارا قصور ہے تو دوسروں سے معافی حاصل کرنا، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اسی طریقے سے شب برات کی فضیلت میں جو ایک حسن روایت ہے وہ یہ صحیح الجامع الصغیر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس تمام مخلوق کو بخشش دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دیں. یعنی وہ بغض اور کینہ ختم نہ کریں گے تو اللہ بھی ان کو معاف. اب دیکھیے یہ روایت بھی جو ہے آلریڈی جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اسی کی تائید اور اسی کے لیے مزید جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بات کینے سے آگے بڑھ کر بغض جو ہے، دشمنی، عداوت، وہ سارے پہلو جو ہے وہ اس کے اندر آ گئے ہیں. سوچئے ہمارے ہاں یعنی رات بھر جاگنے کا اہتمام ضرور ہوگا، لیکن جو کام اس رات میں مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے یہ بغض اور کینے ختم کرنے کو تیار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو ان ساری نفرتوں سے، کدورتوں سے، منفی رویوں سے، بغض سے اور یقینے سے اپنے آپ کو پاک کر سکیں. اور یقین مانیں اگر یہ کوشش پورے نیشنل لیول پہ ہو تو سوچئے معاشرے کے اندر کیسا امن اور سکون ہوگا، کیسی جو ہے وہ اپنا ہمارے اندر. تو چونکہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں ان پر تو عمل کرتے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کون کون سے پلان ہیں جن کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کبھی ہو کے دیں گے نہیں ہیں. تو یہ جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے جو اس حوالے سے جو صحیح جو روایات تھیں وہ رکھ دی ہیں. اب اس رات کے حوالے سے جو کچھ بدعات ہمارے ہاں رواج پا چکی ہیں جن کی نہ کوئی عقل اور نقل کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے، ان میں سے ایک ہے چراغاں کرنا، پٹاخے چھوڑنا. یہ رسم شاید سب کانٹیننٹ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے اور ہمیں بھی ہندوؤں سے وراثت میں ملی ہے. آتش بازی اصل میں ہندوؤں کی رسم دیوالی کی نقل ہے اور اس میں آتش پرست مجوسیوں سے بھی مشابہت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے. یعنی اس کا مجھ سے اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جن کی وہ طریقے اختیار کر رہا ہے، جن کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. تو ایک تو اس رسم میں ہندوؤں اور مجوسیوں سے مشابہت پائی جاتی ہے، دوسرا اس میں اسراف اور تبذیر یعنی فضول خرچی، بلا مبالغہ کروڑوں روپے جو ہے وہ آگ کی نظر، صرف اس لیے کہ جناب وہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اور حالانکہ یہی رقم معاشرے میں غربا کو، مساکین کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر لگایا جا سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ فضول خرچی جو ہے یہ کتنی ناپسندیدہ ہے. فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں. سوچئے رات اللہ سے مغفرت کی ہے اور اگر ہم اس رات میں، اور اس میں یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے ہاں کچھ یہ بھی رویہ ہوتا ہے جی چلیں بڑے تو نہیں کر رہے، یہ بچے ہیں، لڑکے بالے ہیں، یہ کر رہے ہیں. بچوں کو آج نہیں سمجھائیں گے تو کب تو ہمیشہ کے لیے پھر اپنی یہی جو ہے وہ پختہ رویہ اختیار کریں گے. تو نپ دا ایول ان دا بڈ،
اور آتش بازی سے کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع بھی اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کتنی جگہ پر پتہ چلا جی وہ جو سارا ابھی آتش بازی کا سامان تیار کیا ہوا تھا اس میں آگ لگ گئی، تو کتنے دھماکے ہوئے، کتنی جو ہے وہ اپنا لوگ جو پورے جو ہے وہ فیملیز جو ہیں وہ جل گئی۔ تو آتش بازی چاہے شب برات پر ہو یا کسی دوسرے موقع پر، یہ بنیادی طور پر ایک شیطانی فعل ہے اس سے، اور اس کا دین اسلام میں اس کا کوئی اصل جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے، اس لیے ہر صورت میں اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور رسم جس کو شاید اس رات کے ساتھ جو ہے لازمی حصہ اس کا سمجھ لیا گیا ہے، وہ ہے شب برات کا حلوہ۔ حلوہ پکانا اور کھانا ایک جائز مباح امر ہے، سال بھر میں کسی وقت بھی پکایا جا سکتا ہے اور کھایا جا سکتا ہے حسب شوق۔ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ صرف سوجی کا حلوہ ہی نہیں، گاجر کا حلوہ بھی اور پتہ نہیں کس چیز کا حلوہ سب چلتا ہے، لیکن سیزن کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن خاص شب برات میں اس عقیدے کے ساتھ حلوہ تیار کرنا کہ یہ ہمارے مردوں کی عید ہے، ان کی روحیں اس دن اپنے گھروں کو واپس لوٹتی ہیں، یہ ایک من گھڑت عقیدہ ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یہ جو نبوی زندگی ہے اس میں بھی کم و بیش 23 مرتبہ شب برات آئی، یعنی یہ 15 شعبان کی رات۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں ایک دفعہ بھی حلوہ پوری یا چاول یا کوئی اور اس قسم کا اہتمام کیا؟ اصل میں یہ ہمارے ہاں یہ رسم بھی ہندوؤں سے آئی ہے۔ ہندو بھی سال بھر میں ایک دفعہ حلوہ پکا کر کبوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ حلوہ اپنے پرکھوں کو کھلاتے ہیں۔ تو خلاصہ اس بات کا بھی یہ ہے کہ حلوہ بنانے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص دن ایک خاص عقیدے کے تحت یہ حلوہ، کھیر یا چاول وغیرہ تیار کرنا ہندوانہ رسم ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے جو ہے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اس کو ایسا لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر گویا کہ شب برات ہوئی ہی نہیں ہے۔ اور فرائض یا واجبات، یعنی اگر فرض نماز اس دن کی نہیں پڑھی اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حلوہ پکانے سے رہ گیا تو اس کو کہا جائے گا یہ کنجوس ہے، بخیل ہے، اس کو تو کچھ جو ہے وہ اپنا اس رات کے آداب کا ہی نہیں پتا ہے۔ تو یہ غیر ضروری چیز کو واجب کی طرح اہتمام کرنا فضول خرچی ہے، اور اس نو ایجاد شریعت کے لیے جو بہت سی غیر ضروری اس کے جواز کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اور یہ اس کی یادگار ہے۔ یہ مختلف لوگوں نے جو مختلف تصورات رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس تاریخ میں شہید ہوئے تھے، یہ ان کی فاتحہ ہے۔ تو اول تو سرے سے یہی غلط ہے کہ دندان مبارک ان دنوں میں شہید ہوا یا حضرت حمزہ اس تاریخ میں شہید ہوئے، کیونکہ دونوں حادثے یعنی غزوہ احد تو ماہ شوال میں ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی لکھی، انہوں نے کہا جی کہ اگر کسی کو ویسے اتنا ہی شوق ہے کہ جناب حلوہ میں نے کھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی یاد میں کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، تو اس کو پہلے چاہیے کہ اپنا ایک دانت شہید کروائے اور پھر جو ہے وہ اپنا اس کا اہتمام جو ہے، اول تو میں نے بتایا کہ اصولی طور پر اس کا اس تاریخ سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، لیکن لطیفے کے درجے کی بات ہے کہ اتنا ہی اگر شوق ہے تو پھر صرف حلوہ کھانے پر سارا زور کیوں ہے؟ جس وجہ سے وہ ان کے خیال میں حلوہ کھایا گیا تھا وہ کام بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اور پھر کس راستے میں دانت شہید ہوا، ذرا اس راستے میں بھی نکل کے جو ہے وہ پہلی اتنی جو ہے وہ مشکلیں برداشت کی جائیں تو پھر تو شاید جو ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سرے سے جو ہے تو یہ بدعت ناجائز ہے، بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عجیب طرح کا ایصال ثواب ہے کہ خود ہی پکایا اور خود ہی کھا گیا، یا آپ نے ایکسچینج آف حلواز کر لیا کہ آپ نے پکایا تو دوسروں کو بھیج دیا، ان کی طرف سے آپ کی طرف آ گیا۔ اور فقراء اور مساکین جو کسی درجے میں یعنی اگر جو مستحقین ہیں وہ تو بیچارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔
تو جبکہ واجبات کا اس طرح اہتمام ہونے لگے تو ایسی صورت میں تو جو یعنی مستحب چیز ہے اس کو بھی چھوڑنا جو ہے کہ اس کو واجب اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بھی فقہا کے نزدیک لازم ہے. یہاں تو یہ سرے سے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, اس لیے اس کا کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ایک جو ہے یہ خیال کہ جناب اس رات میں کوئی مخصوص عبادات ہیں, تو نصف شعبان کی رات کی فضیلت تو اس کے لیے میں نے آپ کو صحیح اور حسن احادیث جو ہیں وہ سنا دی ہیں, اور اس کی رات کی فضیلت کا اعتبار کرتے ہوئے اس رات میں عمومی عبادات مثلا نوافل, تلاوت اور انفرادی ذکر و اذکار وغیرہ کا تو اہتمام کیا جا سکتا ہے. لیکن اس رات کی کوئی مخصوص عبادت مثلا کسی خاص تعداد میں رکعتیں پڑھنا یا ہر رکعت میں کوئی خاص سورت کسی خاص تعداد میں پڑھنا, یہ کسی بھی صحیح یا حسن جو روایت سے ثابت نہیں ہے, بلکہ اس رات کی مخصوص عبادات کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں وہ اکثر و بیشتر موضوعات کے درجے کی ہیں, اور موضوع روایت کا تو بیان کرنا بھی حرام ہے, چاہے جائے کہ اس پر عمل کیا جائے. تو اس لحاظ سے یہ بات بھی واضح ہو گئی. اس کو مزید یہ ہے کہ یعنی یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ جی نماز خاص طریقے سے پڑھی جائے اور نماز کی پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے, دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکیں وہ اس رات میں انجام دی جائیں. نفل پڑھیں, قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں, ذکر اذکار, تسبیحات ہیں, دعائیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے, یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں, لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ اس رات میں کچھ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ مساجد, ایک تو خیر جو تو اوور آل جو چراغاں کی اور روشنی کی اور وہ آتش کی بازی کی بات ہوئی تھی, وہ تو آج اس کا ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ مساجد کو بڑے نمایاں طریقے سے جو ہے سجایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے چراغاں اور سب کچھ, یہ سارا بھی جو ہے یعنی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہو. پھر اس میں مسجدوں میں باقاعدہ نوافل کی جو ہے وہ اپنا صلاۃ التسبیح کی جماعت, تو یہ بھی جو ہے صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی طرح سے بھی ثابت نہیں, ناجائز ہے. بلکہ فرض نمازوں کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام فرمایا, مثلا تراویح کی نماز, اس کا نماز با جماعت کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے. جو نماز کسوف ہے جو کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے جو اس کے لگنے پر ہے اس وقت با جماعت ہے, یا بارش کے لیے نماز, یہ با جماعت نماز کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا. ان کے علاوہ ہر نفل نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ نماز اپنے گھر پر ادا کرے. صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے واجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے مرد ادا کریں. اس کے علاوہ نماز نوافل اور سنتیں جو ہیں یہ اصلاً افضل کہاں ہیں؟ گھر پہ پڑھنا. اور اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں چونکہ اجازت علماء نے جو دی ہے کہ مسجد میں ہم اپنی جو ہے سنتیں یا نوافل پڑھ سکتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ جناب بائی دا ٹائم وہ ریچ ہوم وہاں پر اور ہی آلریڈی اتنے جمیلے ہیں کہ ہم اس میں جا کر جو ہے وہ بھول ہی جائیں یا اس کے ترک ہونے کا اندیشہ ہو. تو اس وجہ سے مسجد میں اجازت ہے. فضیلت کہاں ہے؟ گھر میں پڑھنے کی ہے. یہ بھی وہ نقطہ ہے جو اکثر و بیشتر نگاہوں سے اوجھل ہے. بلکہ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, اب دیکھیے فجر کی سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی, نہ سفر میں نہ حضر میں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ موقعہ سنت ہو سکتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ادا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. لیکن بہت کم اس بات کا ذکر آتا ہے یا لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اپنے گھر میں ادا کرنا میری مسجد میں ادا کرنے سے افضل ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر آپ فجر کی سنت گھر سے پڑھ کر چلتے ہیں تو یہ مسجد نبوی میں سنت ادا کرنے سے افضل کام ہے. اب بتائیے یہ فضیلت حاصل کرنے میں ہمارا کچھ لگتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اس کے برعکس آخری وقت میں بھاگتے دوڑتے آئے, ادھر جماعت ہو رہی ہے, ادھر ہم اپنی جو ہے
جو ہے سنتیں پڑھنے کا جہاد. تو اس کی اگر ہمیں یہ شعور ہو اور ہم اس بات پر عمل کر رہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقے پر, تو یہ سارا کی ساری جو ہے یہ چیزیں, اس کا مطلب ہے کہ بر وقت انسان اٹھے, اپنی جو ہے گھر پہ وضو کرے, گھر پہ جو ہے وہ سنت ادا کر کے پھر چلے. یہ میں بتانا نقطہ یہ چاہتا ہوں کہ نوافل جو ہے افضل کہاں پر ہیں؟ گھر پر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس لیے قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھتی. تو اگر گھر میں بھی آپ نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھر کو قبرستان بنا دیا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ گھر میں جا کر جو ہے وہ نفل نماز جو ہے وہ افضل ہے, اور اس کا اہتمام کیا جائے. اور نوافل کی جماعت جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. اگر جماعت سے نفل پڑھے تو ثواب کی بجائے الٹا اللہ کے ہاں پکڑ ہونے کا بھی امکان موجود ہے. تو اصل جو دین کی تعلیم ہے کہ فرض نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ فرائض دین کا شعار ہیں, دین کی علامت ہیں, لہذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے. اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کہ جی اس میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو ایک دکھاوے کا پہلو ہو جائے گا, تو اس لیے گھر میں پڑھ لیتا ہوں. تو یہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھو, اس لیے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کے ایک شعار کو ظاہر کرنا مقصود ہے, دین کی شوکت ظاہر کرنا مقصود ہے, اس لیے اس کو مسجد میں ادا کرنے کے لیے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن نوافل میں تنہائی مقصود ہے. تو نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں بس بندہ ہے اور اس کا پروردگار ہے, بس تم ہو اور تمہارا اللہ. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے واقعہ کے بارے میں آتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی نمازوں کا بھی جائزہ لیا کرتے تھے. تو ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ کے گھر کے پاس سے گزرے, دیکھا بہت آہستگی سے نماز پڑھ رہے ہیں, اور ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو بڑے زور زور سے جو ہے ان کے گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی نماز کے دوران. یہ نفلی نماز رات کی تہجد اس کی بات ہو رہی ہے. تو صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ اتنی تلاوت اتنی آہستہ کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ جس ذات سے میں مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا, اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیفیت ہے. اور جب عمر فاروق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی آواز قدرے پست کرنے اور ابو بکر صدیق کو اپنی آواز ذرا بلند کرنے کی, یعنی کم از کم اتنی آواز جس سے انسان کو اب پتہ چل سکے کہ میں کیا تلاوت کر رہا ہوں. یہ نفل نماز میں یہ طریقہ جو ہے افضل ہے. فرض نماز میں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہر آدمی اس طرح سے شروع ہو جائے گا تو دوسروں کی نمازوں میں خلل پڑے گا, وہاں تو خاموش رہے. لیکن نفلی نماز کے اندر تو مقصد یہ ہے کہ نفلی عبادت کا حاصل تو یہ ہے کہ بندہ اور اس کا پروردگار ہو, کوئی تیسرا درمیان میں حائل نہ ہو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے, اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دیا گیا, اور یہ حکم دیا کہ آؤ تنہائی اور خلوت میں آؤ, ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو. یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے, ذرا غور تو کرو کہ بندے کو کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, جس کو کہتے ہیں نا 1-to-1 میٹنگ جو ہے, اس کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے اس نوافل کے ذریعے سے. تو یہ فضیلت والی راتیں, پتہ چلا کہ شور و شغب والی راتیں نہیں ہیں, میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں, اجتماع کی راتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا وہ جو انویزیبل لنک ہے اس کو جو ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ کیا جائے. اور عام طور پہ لوگ یہ بھی عذر کرتے ہیں کہ جی تنہائی میں بیٹھ عبادت کرنے سے تو نیند آ جاتی ہے, مسجد میں ذرا رونق ہوتی ہے, اگر کوئی شبینہ وغیرہ ہو رہا ہو, جمع غفیر ہو تو اس میں جو ہے نیند پر قابو پانے میں آسانی رہتی ہے. تو اس بات پر یقین کرو کہ اگر چند لمحات بھی گوشہ تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے تو یہ ساری رات وہ جو میلے ٹھیلے میں گزاری ہے اس سے افضل ہے. اس لیے کہ تنہائی میں جو وقت گزرا وہ سنت کے مطابق گزرا, اور وہ جو اس کے برعکس جو ہے وہ خلاف سنت. تو وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے یہ چند لمحات قیمتی ہیں. اخلاص کے ساتھ گوشہ تنہائی میں ریا کے بغیر گزار لیے, یہی ہے. اور اس میں جو ہے یہ مت سمجھیں کہ اگر
تنہایا عبادت کریں گے تو نیند آ جائے گی، تو اور ساری رات شاید ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ ساری رات جاگنا جو ہے وہ لازم اور ناگزیر ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان جو لمحات میں سنت کے مطابق آسانی سے اللہ کے ساتھ اپنا وہ تعلق برقرار رکھنے کے لیے گزار سکے وہ گزار دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے نیند آ جائے تو سو جاؤ، اور سو کر تھوڑی سی نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے تمہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے۔ تو نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا جی، اور جو ہے وہ باقی ذکر اذکار میں بھی۔ تو لہٰذا خلاف سنت ساری رات جاگنے کے مقابلے میں جو لمحات بھی سنت کے مطابق جاگنے کے لیے میسر آ گئے تو وہ زیادہ قیمتی ہیں، یہ فکر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ کوشش کرے آدمی کہ بھائی جو جس میں اللہ کی طرف سے اتنا جو ہے وہ ہمارے لیے مغفرت کا اور رحمت کا معاملہ ہے تو ہم بھی اپنا کریں۔ اور یہ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کوئی خاص اس رات کے ساتھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں نزول جلال فرماتے ہیں، اور یہی صدا لگتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو بھائی اس رات میں اللہ سے یہ توفیق مانگی جائے کہ اللہ مجھے باقی راتوں میں بھی اٹھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ واقعی آدمی کے لیے زندگی جو ہے وہ قیمتی ہو جائے۔ اور باقی جہاں تک اس کا سوال ہے کہ جی یہ جو بدعات وغیرہ کا میں نے تذکرہ کیا، ان کو چھوڑ کر اور صحیح چیز کو اختیار کرنا چاہیے، تو اور اس کے ساتھ وہ جو اس کا حاصل جو ہے، یعنی یہ 15 شعبان کی رات کی یہ جو فضیلت بتائی گئی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک سے یہ شب برات ٹھیک 2 ہفتے پہلے آتی ہے، تو یہ در حقیقت رمضان مبارک کا استقبال ہے، رمضان مبارک کی ریہرسل ہو رہی ہے، رمضان کی تیاری کی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اس کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ جب کسی بڑے دربار میں جانا ہوتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، نہاتا دھوتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، لہذا جب اللہ کا عظیم دربار رمضان المبارک کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات عطا فرما دی کہ یہ فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دہلا کر پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیں، تاکہ ہمارے ساتھ تمہارا صحیح تعلق قائم ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جائے گا، گناہ دھلیں گے، تو اس کے بعد رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو جاؤ۔ اس غرض کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس میں جو ہے سنت کے مطابق جو ہے اس کو گزارنے جتنا بھی حصہ آسانی سے ممکن ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا، ساری رات جاگنا کوئی شرط لازم نہیں ہے، جتنا بھی آسانی کے ساتھ انسان اللہ کے سامنے اپنی توبہ، استغفار اور اللہ کو راضی کرنے والی دعاؤں کے ساتھ اور تلاوت اور نوافل میں گزار سکتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔